مرنا کے بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت۔ جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں وہ کبھی اس نیت سے گناہ نہیں کرتے تھے کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، بلکہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے۔ توبہ تو ایک حل ہے آخری کہ چلو اب ہو گیا تو اب تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا، اب تو سوائے توبہ کے آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں۔ تو اگر اسلام توبہ کا آپشن نہ رکھتا تو لوگ کہتے اب جب جہنم میں جانا ہی ہے تو چلو اور کرو اور کرو اور کرو، اس لیے اللہ نے ایک آپشن رکھا ہے، چل بھائی اب آ جا۔ لیکن توبہ کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ گناہ کا چسکا لگتا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اور توبہ کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار یہی سوچ کے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، وہ بار بار ایک ہی گناہ کو کرتا رہتا ہے اور لت پڑتی رہتی ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جو ہیروئن چی اور چرسی ہوتے ہیں، وہ اس لیے تھوڑی پیتے ہیں کہ ہمیشہ پیتے رہیں گے۔ ہیروئن چی پہلی دفعہ ہیروئن پیتا ہے کہ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے ہیروئن چیوں کو دیکھا ہے بعض دفعہ توبہ کر لیتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، دوبارہ صحت مل جاتی ہے، پھر جاتے ہیں اس طرف، کیونکہ ان کو وہ مزے یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سے جتنا دور بھاگو اچھا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر چھوٹ بھی جائے نا تو زندگی بھر اس کی یاد انسان کو پریشان کرتی ہے، بار بار دل چاہے گا، دل کی خواہش کو کچلے گا، تو اپنے آپ کو اس ٹینشن میں ڈالے کیوں انسان؟ اور جو نہیں کرتے ان کا دل چاہتا ہی نہیں ہے، وہ عادت ہوتی ہے ان کو، وہ ہنسی خوشی سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ اب دیکھو ہم لوگ الحمدللہ ہیروئن نہیں پیتے، یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کبھی کیمرے میں دکھا دیا کرو یار۔ ایک صاحب نے کمنٹس کیے جو میرے مخالفین میں سے ہیں کہ ان غریبوں کے پاس 2 کیمرے تو ہیں نہیں کہ اس سے پبلک کو دکھا دیں، اور باتیں ممبر پہ بیٹھ کے ایسی ایسی کرتے۔ تو کیا کہہ رہا تھا یار؟ ہاں، کوئی الحمدللہ ہیروئن تو نہیں پیتا نا، شاید کوئی چرس مرس پیتا ہو، لیکن میرا خیال ہے امید ہے وہ بھی نہیں پیتے ہوں گے، لیکن ہیروئن تو کوئی نہیں پیتا نا۔ تو اب ہم مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اس کا مزہ بھی چکھا ہے ہی نہیں۔ تو ہماری زندگی بغیر ہیروئن کے اس سکون میں گزر رہی ہے جو ہیروئنچیوں کو ہیروئن پی کے جو سکون ملتا ہے، کیونکہ جب وہ ہیروئن نہیں پیتے تو جسم ہوتا ہے پریشان، اور اس پریشانی کا حل ان کے پاس ہیروئن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب کوئی ہیروئنچی ہیروئن پیے اور پھر توبہ کرنا کتنا مشکل اس کے لیے۔ توبہ کر لی، 100 میں 1 توبہ کرتا ہے، اور توبہ کر کے پھر اس توبہ پر قائم رہنے والے پھر 100 میں 1، یعنی اگر 1 لاکھ میں 1000 لوگوں نے توبہ کی تو ان 1000 میں سے پھر بہت زیادہ میکسیمم 100 ہوں گے جو توبہ پر قائم رہیں گے، 900 تو چھوڑ دیتے ہیں، توبہ توڑ دیتے ہیں۔ پھر ان 100 میں جو توبہ پر قائم رہتے ہیں وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ بہت سے پھر اسی گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے بھی جو بچنے والے ہوتے ہیں 1 یا 2%۔ یہ میں اپنی زندگی کے مشاہدات بتا رہا ہوں۔ اب آپ کہیں بھائی آپ کا چرسیوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا رہا ہے مفتی صاحب، جو زندگی کے ہیروئنچیوں میں بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا ہیروئنچیوں میں نہیں رہا، لیکن ہیروئنچیوں کی خبریں پتہ چلتی رہتی ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی کسی سے کوئی تعلق نکل آئے گا کسی ہیروئنچی سے تو اس کی خبر مل گئی۔ اور ہمارے گھر میں ہم جب کلر کروا رہے تھے بچپن میں، ایک ہیروئنچی تھا جس سے ہم کلر کروا رہے تھے، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہیروئنچی ہے۔ وہ بڑی اسپیڈ میں ٹک 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 پوری دیوار نے مٹا دیتا تھا۔ ہم کہتے یہ کیسے؟ تو پتہ چلا کہ فارغ وقت میں بیٹھ کے ان کا شغف کیا ہے، سٹا لگانا۔ سٹا لگایا 2 منٹ میں پوری دیوار۔ تو اس کو تبلیغ والے مل گئے، اس کو تبلیغ ملے گا، اس نے توبہ کر لی، صحت اچھی ہو گئی، فٹ فاٹ ہو گیا، جو ان لاکھوں میں چند ہوتے ہیں۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی، مسجد سے اعلان ہوا کہ بھائی اس کا نام تھا اچھے بابو، اس کو لوگ کیا کہتے تھے؟ اچھے بابو، اس کا نام یہ پڑ گیا تھا، جوان لڑکا تھا۔ تو مسجد سے اعلان ہوا کہ بھائی اچھے بابو کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے کہا یار وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا، صحت مند ہو گیا تھا، شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو۔
تو میں جنازے میں گیا, پتہ چلا کہ جی دوبارہ اس نے شروع کر دی تھی اور اس دفعہ باڈی برداشت نہیں کر پا, مر گیا. جوانی میں کتنی بدترین موت, کتنی بدترین موت, کتنی بدترین موت. یہ ہے ان لوگوں کا حال جو گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کے بعد میں توبہ کر لیں گے. تو بھائی نہ کرو, بچاؤ اپنے آپ کو, اچھی سکون والی زندگی گزارو. لوگ کہتے ہیں گورے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, موسیقی سنتے ہیں اور تمہاری لائف بور ہے. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ان کو موسیقی سنے بغیر سکون نہیں ملتا, ہمیں موسیقی کے بغیر ہی سکون مل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ان مصنوعی سکون کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس مصنوعی سکون کی ضرورت, جس کو لت پڑ گئی گانے بجانے کی اس کو تو بغیر گانوں کے سکون نہیں ملے گا. جس کو لت ہی نہیں پڑی ہے وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا خوش ہے, وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا کیا ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے بڑے ماڈرن, نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ پھر سن رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ بیان, بولے وہ تم ہمارے سارے خاندان کے راز تم نے فاش کرنا شروع کر دیے. تو وہ کچھ خواتین تھیں وہ ہمارے گھر آئی, پرانی بات ہے 10-12 سال ہو گئے. تو ہمارے گھر میں نہ ٹی وی تھا نہ کوئی ڈرامے فلمیں, ظاہر ٹی وی نہیں ہے تو, اور اس وقت بلکہ یہ بات ہوگی 20 سال پرانی تقریباً, کمپیوٹر بھی نہیں تھا. تو وہ جو خاندان کی خواتین تھیں وہ ہمارے گھر آئیں اور ہمارے گھر میں کہنے لگی تم لوگ کی زندگی کتنی بور ہے, توبہ کیسی بور لائف, کیا کرتے ہو, یہ کوئی بات ہے. صبح اٹھ کے نماز پڑھی, وہ بڑے بھائی لے کے بیٹھ جاتے تھے, سب تلاوت شروع کر دیتے تھے, اس کے بعد اسکول چلے گئے, پھر آئے, پھر وہ کھیلنے چلے گئے عصر کے بعد. یہ کیسی بور لائف. تو اصل میں بور لائف آپ کو اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کو سٹے گی. بولو بھائی, چرسی کو بھی ہیروئنچو کو بھی ایسا ہی لگتا ہے یار, نہ تم کچھ پیتے ہو نہ سٹا لگاتے ہو, تمہیں تو تم یہ کیا یہ کھانا کھا رہے ہو, چاول کھا رہے ہو, بریانی کھا رہے ہو, یہ کوئی مزہ ہے. سٹا لگاؤ پھر جو مزہ ہے پتہ چلے گا. تو اگر ہم ان کی باتوں میں آ کے سٹا لگانا شروع کر دیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا دنیا میں. تو یاد رکھو اسی طرح گانے بجانے موسیقی اس کا بھی ایک نشہ ہے, زنا کا بھی ایک نشہ ہے, انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں دیکھنا یہ بھی ایک کیا ہے, ہیروئن سے بدتر نشہ ہے. اس نشے سے اپنے آپ کو دور رکھو, بچا کے رکھو, ہنسی خوشی زندگی گزارو, ایسی پیاری پاکیزہ زندگی. قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, ہم ایسی زندگی دیں گے جو کیا ہوگی, پاکیزہ. پاکیزہ کا لفظ بتا رہا ہے جیسے میلے کچیلے آدمی کو نہا دھو کے خوشبو لگا کے جو سکون ملتا ہے نا, وہ سکون تمہیں 24 گھنٹے ملے گا. وہ سکون تمہیں 24 گھنٹے ملے گا. تو اس لیے بچائیں, اور دل چاہے تو دل کی خواہشات کو کیا کر دیں, کچل دیں. اس کا دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی. دنیا میں فائدہ جیسے یوسف علیہ السلام جن کا واقعہ چل رہا ہے, اپنے آپ کو برائی سے بچایا, اللہ نے دنیا میں بھی نوازا اور قیامت تک ان کا تذکرہ